السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، نہایت ہی قابل احترام طالب علموں اور طالبات کے والدین حضرات اور خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں ہماری زندگیوں میں رمضان کا ماہ مبارک عطا کیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا ماہ مبارک آدمی پائے تو شکر ادا کرنا یہ خود بظاہر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کا مہینہ اور پیاس کا مہینہ اور مشقت میں ڈالنے کا مہینہ اور رات میں نیند توڑنے کا مہینہ، لیکن یہ بندہ مومن اس ماہ مبارک کو پاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، اس کی افطاریوں میں بلکہ سحریوں میں، تر نمازوں میں، لیکن اس مرتبہ وہ موجود نہیں۔ ان کی کتاب زندگی بند ہوئی، ان کی مہلت عمل ختم ہوئی اور وہ اپنا نامہ اعمال لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ اور اب یہ نیکیوں کا موسم بہار، بلکہ میں عرض کروں نیکیوں کو لوٹنے کا موسم، اب وہ زندگی میں نہیں پا سکیں گے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان ایک نفل ادا کرے تو فرض کا ثواب لوٹ لے، ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب لے جائے۔ اور روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ تو بس میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کتنا اجر ہوگا کوئی حساب نہیں۔ اور آدمی سوچے کہ کیا نماز کسی اور کے لیے ہے، اور حج اور زکوٰۃ یہ روزہ ہی صرف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ روزے میں جو کیفیت ہے، نماز آدمی پڑھتا ہے نظر آتا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، حج تو لاکھوں کے مجمع میں ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کم از کم ایک آدمی ایسا ہے جس کو دی گئی، اگر بہت چھپائی جائے تو اس آدمی کو تو پتہ ہے کہ زکوٰۃ دی گئی، لیکن یہ روزے کا کس کو پتا؟ یعنی ہم دن میں نمازیں پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ منہ میں پانی لے کر جاتے ہیں کلی کے لیے، منہ کے اندر پانی ہے اور حلق سے نیچے اتارنے میں کون سی رکاوٹ ہے، کون سی چیز مانے ہے؟ واقعہ یہ ہے ویسے تو ہم اپنے آپ سے بڑے مایوس ہیں اور اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن نہیں، ہم میں بڑا خیر موجود ہے۔ یہ جو ہم حلق میں قطرہ نیچے جانے سے روکتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ گردن سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ یہی قریب ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن بھی اپنے رب کو اپنے قریب پاتا ہے، اپنی شہرک سے قریب محسوس کرتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے ہی، لیکن اس ماہ مبارک میں بندہ وہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ جو اس ماہ مبارک کو پانے کی خوشی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن حکیم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو قرار دیتا ہے۔
لیکن اس ماہ مبارک میں تو بات اور آگے بڑھ جاتی ہے. صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی قربت کا احساس ہے. اسی لیے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے حلق سے قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے. اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس، اس میں جو خوشی ہے، اس میں جو راحت ہے، اس میں جو اطمینان ہے. اسی لیے اس ماہ مبارک کو بندہ مومن پاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا. اور واقعہ یہ جو جدید دنیا ہے، مغربی دنیا، جنہوں نے مادی پیمانے بنائے ہوئے ہیں خوشی کے اور راحت کے، لیکن کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ راحت کی جستجو میں، سکون کی تلاش میں غم پالتی ہستی ہے انسان. نئے نئے غم، نئی نئی بیماریاں، نئے نئے امراض لگ رہے ہیں، اور نئے نئے نفسیاتی مریض سب دنیا پرستی کی دوڑ میں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے خوشی کس چیز میں، راحت کس چیز میں، اطمینان کس چیز میں ہے. وہ اگر اہل ایمان ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مسلمان مرد اور خواتین سے پوچھیں، یہ تم لوگ رمضان کے مہینے میں خوش رہتے ہو، پرسکون رہتے ہو، اس کو ویلکم کرتے ہو، اس کا استقبال کرتے ہو، اس میں خوشی اور راحت. واقعہ یہ ہے کہ ہم تو سب اہل ایمان اس سے گزرتے ہیں. جو اطمینان، جو خوشی، اور یہ خوشی کس بات کی ہے؟ یہ اللہ کے قربت کا احساس، اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس. تو اس پہلو سے یہ ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے آج دنیا محروم ہے. دنیا سمجھتی ہے ہالی ووڈ میں سکون ہے، ڈزنی لینڈ میں سکون ہے، ناچ گانے میں سکون ہے، شراب میں سکون ہے. حالانکہ شراب تو غمگین لوگوں کی ضرورت ہے، پیتے ہیں غم بھلانے کو. یہ تو غمگین لوگ جب ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت. تو اس پہلو سے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا ماہ مبارک ہمیں عطا کیا، اور کچھ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم موجود ہوں یا نہ ہوں. بہت سارے لوگ پچھلے سال موجود تھے، اس سال موجود نہیں ہیں. کچھ پتہ نہیں اگلے سال ہم موجود نہ ہوں، اور یہی ماہ مبارک ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک نہ بن جائے، اور یہ رمضان کا ماہ مبارک زندگی میں آئے اور اس سے آدمی فائدہ نہ اٹھا سکے. مغفرت، سب سے بڑا فائدہ مغفرت اور جنت ہے، وہ انسان اس کو نہ پا سکے. تو وہ جو ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا اور آمین فرمایا تھا. اس میں ایک مرتبہ کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا ماہ مبارک پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. گویا اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں رہ گیا. لیکن اس بد دعا کی جبرائیل علیہ السلام کو ضرورت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت اور جنت حاصل کرنا جتنا آسان ہو گیا ہے. وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمیں نہ ان کی آواز آتی ہے، نہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ضرور چلتا ہے. ہم علامات دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں. آپ لوگ کہیں گے کون سی نشانیاں اور کون سی علامات؟ یہ جو جنت کے دروازے کھلے ہیں کس کے لیے کھلے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بندگان مومن کے لیے. تو اہل ایمان کے لیے جنت کے دروازے کھلے تو ان پہ کچھ فرق پڑنا چاہیے. اور اتنے گئے گزرے ہونے کے باوجود فرق اب زیادہ بہتر پڑ رہا ہے. یعنی آج سے 50 سال پہلے جو رمضان اور روزے کی کیفیت تھی آج اس سے کہیں بہتر ہے. اور کیا ایسا نہیں تھا کہ 29ویں شعبان کو جب ہم مغرب پڑھ رہے تھے، 3 فرض پڑھنے ہوتے ہیں اور بمشکل 10-12 منٹ مسجد میں رہنا ہوتا ہے، لیکن پھر رمضان کا چاند ہو گیا اور اب تراویح پڑھنی ہے، اور اب معمولاً 4 فرض اور 20 تراویح اور 3 وتر 1.5 گھنٹے مسجد میں رہنا ہوتا ہے. عقل سے پوچھو تو عقل یہ کہے گی کہ یہ تو مغرب کی 3 رکعت میں 3، 4، 5، 6 صفحے تھیں،
اب تو مسجد ہی خالی ہو جائے گی. لیکن نہیں، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل سر پیٹ رہی ہے کہ ہو کیا گیا ان لوگوں کو. جہاں 6 صفحے تھی وہاں 12 صفحے ہو گئے، جہاں 12 صفحے تھی وہاں پر مسجد ہی کم چھوٹی پڑ گئی ہے. چوک در چوک لوگ 27 رکعت پڑھنے کے لیے آ گئے. ان کو ہو کیا گیا؟ کیا فرق پڑ گیا؟ رمضان کا چاند نظر آیا، اور رمضان کے چاند نظر آنے کا مطلب ہے جنت کے دروازے کھلے، اور یہ بندگان مومن، ان کی روحوں نے گویا جنت کی خوشبو پائی، جنت کی مہک کو پایا. ایک دم سے فرق پڑ گیا ان میں، ایک دم سے انقلاب. یہ جو خیال تھا ہم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، مغرب اور عشاء میں ایک دم سے ہم میں فرق پڑ گیا، انقلاب ہمارے اندر آ گیا. اور ایک فجر سے دوسری فجر، میں جہاں فجر پڑھتا ہوں وہاں پر 29 شعبان کو 6:10 پر فجر کی نماز تھی، اور جب پہلی رمضان ہوئی تو 5:40 پر فجر کی نماز ہو گئی. آدھا گھنٹے کا فرق پڑ گیا. لیکن جب فجر میں پہنچا تو مجھے لگا فجر کی نہیں، یہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے. اتنے لوگ آ گئے تھے، یہ کیا ہوا انہوں. کل تو 6:10 پہ پڑھنا ان کے لیے مشکل تھی، 1.5-2 صفحے تھی، اور آج 5:40 پر مسجد بھر گئی ہے. کیا جنت کے دروازے کھلے، اس کی خوشبو اور مہک اہل ایمان نے پائی. کل تک انہیں فجر کی نماز پڑھنا مشکل تھا، آج انہیں تہجد پڑھنا آسان ہو گیا. ہماری بے شمار بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں جو رمضان شروع ہوتا ہے اور ان کی تہجد ریگولر ہو جاتی ہے. جنت کے دروازے، جنت کی خوشبو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے. اور رمضان میں گویا اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ جنت کی طلب بھی ہم میں ہے. اور پھر اس رمضان میں جو ہمارا خیال تھا ہم بدل نہیں سکتے، ملکی سطح پر بھی اور ویسے بھی خیال ہوتا ہے ہم تو 1 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں. کوئی اگر رمضان کا چاند نظر آئے، جنت کے دروازے کھلے، ایک دم سے ہمارے معمولات بدل جاتے ہیں. ہم جو ہمارا خیال تھا ہم کھانے کے غلام ہیں، پانی کے غلام ہیں. جو لوگ چائے پینے کے عادی ہیں ان کا خیال تھا چائے کے بغیر کیسے زندگی گزرے گی، اور جو سگریٹ پیتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے یار سگریٹ کی چھوٹ مل جائے. لیکن یہ سگریٹ کون بناتا ہے؟ انسان اپنے ہاتھ اپنی مشینوں سے بناتا ہے، چائے بھی خود بناتا ہے. اور یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم تو میرا شاہکار ہو، سب سے اعلیٰ مخلوق ہو. یہ سب سے اعلیٰ مخلوق اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی غلام ہو جائے، اس کی گویا غلامی اختیار کر لے. واقعہ یہ ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ جو آج کی جدید دنیا نے بنایا ہوا ہے کہ تم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، چائے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور نیند کے لیے پیدا ہوئے. رمضان آ کے یہ بتاتا ہے کہ تم تو اتنے خود مختار ہو کہ اپنی نیند کے بھی غلام نہیں. جب طے کر لیتے ہو کہ 4 بجے اٹھنا ہے تو 4 بجے اٹھ بیٹھتے ہو. پھر نیند کھڑی انتظار کرتی رہتی ہے کہ اچھا کل تک تو یہ میرے غلام تھا، فجر میں اس کو نہیں اٹھنے دیتی تھی، آج تہجد کے وقت بھی. تو اس پہلو سے یہ تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب انسان کے لیے مسخر کی ہے. لیکن انسان ان مادی اشیاء کی غلامی کرتا ہے اور ان کے پیچھے گویا چلتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ انسانی عظمت کی بحالی کا پیغام لے کر آتا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر چیز ہے، ساری چیزیں اس کی خدمتگار ہیں. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی سن کر انسان سوچتا ہے کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خاص بزرگ ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو سارے اہل ایمان پر یہ روزے فرض کر رہا ہے،
اور سب میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو تقوی گویا ہم میں پیدا ہو رہا ہے۔ تقوی ہی کے لیے تو رمضان ہے۔ تقوی ہے کیا؟ یہ جو تقوی کی تعریف ہے، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا سکتے تھے اتنے ہزار نفل پڑھو، اتنا ذکر کرو، اتنے نفلی روزے رکھو تو تم متقی ہو۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے پلٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عمر، کبھی تم نے کسی پگڈنڈی پہ سفر کیا ہے؟ کھیتوں اور جنگلوں میں جو باریک سا راستہ جس کی دونوں طرف جھاڑیوں اور کانٹے ہوں، پوچھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تم گزرے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عمر پھر تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کیا یہ کہ اپنے کپڑوں کو بچایا، دامن کو سمیٹا کہ میرا کپڑا، میرا دامن ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے الجھ نہ جائے، اس میں سوراخ نہ ہو جائے، گویا اس میں داغدار نہ ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ اس دنیا میں، دنیا چھوڑنے کا نام تقوی نہیں ہے، دنیا میں رہ کر بچ کر احتیاط کے ساتھ، اور بچنا کیا ہے؟ گناہوں سے، غلطیوں سے، اور ان سے بچ کر آدمی گزر جائے تقوی سے۔ اور رمضان میں ہم تو یہی تو کرتے ہیں، اور رمضان میں کمال کی ٹریننگ ہے۔ یعنی ویسے تو بہت سارے لوگ حرام چیزوں، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے روکا ہے، یہ ٹریننگ ہے حلال چیزیں چھوڑنے کی۔ وہ پانی جس سے شام میں آپ کو افطار کرنا ہے، کھجور جس سے آپ نے شام کو افطار، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں ہم، میاں بیوی کا تعلق توڑ دیتے ہیں، ساری جائز چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور گویا یہ اس بات کی تربیت ہے کہ تم اللہ کے حکم سے جائز چیزیں چھوڑ دیتے ہو تو ناجائز چیزیں اختیار کرو، حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہو تو حرام پر منہ مارو گے۔ اور یہ ٹریننگ جب گزر جائے، اب یہ ذرا میں بات آ گئی، جو یہ سارا نظام ہے، یہ جو سارا لوٹ مار، اور یہ اس کا آپ لوگ کہیں گے یہ پاکستان کا ہی مسئلہ ہے، نہیں، پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ساری اس انسانیت کا مسئلہ ہے جہاں پر یہ ٹریننگ، روزے کی ٹریننگ نہیں ہے۔ سب جگہ نوعیت مختلف ہے، یہاں مالی لوٹ مار ہے، لیکن امریکہ میں کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ میں حالانکہ مانیٹرنگ ہے اور پورا ویجیلنس کا نظام ہے، اور فوج ہے، اور پولیس ہے، اور قوانین ہے، اور پارلیمنٹ، لیکن جنگ اخبار میں خبر آئی تھی ہر منٹ پر 25 عورتوں کی عزت رکتی، تو گویا 60 منٹ میں کتنی ہو گئی، ایک دن میں کتنی ہو گئی؟ عورت کو کون بچائے گا؟ کیسے محفوظ ہوگی؟ ان کا یہ نظام، تو یہ لوٹ مار، ہر جگہ منہ مارنا، یہ چاہے مال ہو چاہے جنس ہو، یہ سوائے روزے کی ٹریننگ کی، یہ ہارورڈ، آکسفورڈ، لندن اسکول آف اکنامکس، اسی کی پیداوار نے تو دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ٹریننگ ہے، اور یہ ٹریننگ جب آگے بڑھ جائے، رمضان گویا روزہ تو با اختیار لوگوں کو اپنے اختیارات کا ٹھیک استعمال کرنے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور جب ٹھیک اختیار استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کی کیا انتہا ہوتی ہے؟ اس کی انتہا پھر یہ ہوتی ہے کہ وقت کا سربراہ، اور سربراہ بھی کون؟ پاکستان سے 13 گنا بڑی مملکت کا سربراہ، اور یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اور ایسا نہیں ہے انہیں دنیا کا پتہ نہیں، یہ جب شہزادے تھے شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے، ہر روز نیا کپڑا پہنتے تھے، خوشبوؤں میں بسے رہتے تھے، لیکن جب بادشاہ بن گئے اور ایک دم سے ان کا سویا ہوا ایمان، جو رمضان میں ہمارا بھی جاگ جاتا ہے، وہ ایمان گویا ان کا جاگا، تو ان کی کیفیت پھر یہ ہو گئی کہ ایک روز سربراہ وہ مملکت جس کی پاکستان سے 13 گنا بڑی ریاست میں کیفیت یہ تھی، لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا، عورت تنہا سفر کرتی تھی، محفوظ و معمون رہتی تھی، امریکہ کی طرح نہیں تھا کہ ہر منٹ پہ 25 عورتوں کی عزت لٹ گئی، محفوظ عورت۔ لیکن اپنے گھر کا کیا حال تھا؟ اپنے گھر کا حال یہ تھا کہ ایک روز گھر کے اندر آئے تو بچوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھا انہوں نے بچوں سے کہ یہ
یا بچوں کے بڑوں سے کہ یہ کیا ہو گیا ان بچوں کو. اور ایسا نہیں ہے ان کے بچے کوئی بڑے بڑے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تو 40-42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. تو بچے تو ظاہر چھوٹے ہوں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے انہیں. بتایا گیا کہ آج گھر میں کھانے کو کوئی خاص چیز نہیں تھی, بس پیاز تھی. تو ان بچوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی, اور پیاز کی جو بو ہے ظاہر وہ ہوتی ہے, اس کو دبانے کی اور چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات سنی. ظاہر باپ تھے, ان کے جگر کے ٹکڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, گریہ تاری ہو گیا. تھوڑی دیر گریہ تاری رہا, پھر جب بحال ہوئے تو کہا میرے بچوں, میں سربراہ حکومت ہوں, یہ سارا خزانہ میرے اختیار میں ہے. میں اگر چاہوں تو تمہاری زبان روز نئے نئے ذائقے چکھے, اور میں چاہوں تو تمہارا دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے بھر دوں. لیکن رمضان میں تو میں جائز چیزیں چھوڑ دیتا ہوں. قوم کی امانت میں سے, قوم کے خزانے سے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو آج کر رہے ہیں لوگ. یہی تو ہو رہا ہے آج کل. یعنی قوم بیچاری 3.5 لاکھ روپے کا بچہ مقروض ہے, لیکن سربراہ رولنگ کلاس اس کا کیا ہے, اس کی عیاشیاں, اس کی قوم کا خزانہ, قوم کے ٹیکس ہے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو تمہارے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے بھر دوں. لیکن کل آخرت میں مجھ سے پوچھا جائے گا ایک قوم کی امانت سے تم نے بچوں کو عیش کرایا. رمضان میں تو جائز چیزیں گویا چھوڑ دیتے ہو, جائز پانی چھوڑ دیتے ہو, جائز میاں بیوی کا تعلق چھوڑ دیتے ہو, ناجائز چیز. اور یہ ٹریننگ جب اس کلاس میں آ جائے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرنا, تو اس کی وجہ سے سارا معاشرہ فیضیاب ہوتا ہے, سکون پاتا ہے, اطمینان پاتا ہے. تو یہ ہے وہ تقوی, وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں, اور حضرت یوسف علیہ السلام بہرے اس پوری صورت میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے سوائے ایک رکوع کے. اور جب یوسف علیہ السلام کا غلبہ اور اقتدار اور ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا کہ یہ ہیں یوسف علیہ السلام وقت کے سربراہ, تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا آپ ہی یوسف ہیں, تو حضرت یوسف نے جواب دیا ہاں میں ہی وہی یوسف ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو تقوی اور صبر کی روش اختیار کرے, اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی, یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا, تقوی. خواتین نے ان پہ ڈورے ڈالے, انہوں نے بچا لیا. جو خواتین کے ڈورے ڈالنے سے بچ گیا ہو, باقی چیزوں سے تو ظاہر بچا ہی ہوگا. نتائج اس کے کیا نکلے, وہ حکومت انہوں نے چلائی, لوگ دور دور سے آتے تھے, ساری دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا, ان کے ہاں خوشحالی تھی. تو اس پہلو سے یہ ہے وہ تقوی کی دولت جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو محسوس کرا رہا ہے, اس لیے کہ جو ہمارا خیال ہے بگاڑ بڑھ رہا ہے, اور جو ہمارا خیال ہے یہ ٹیکنالوجی کے اور ان ساری چیزوں کی جو خرابیاں بڑھ رہی ہیں, لیکن ویسے ویسے قرآن تو کم نہیں ہو رہا, قرآن تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی میں جب طالب علم تھا تو میرے محلے کی مسجد میں حافظ نہیں ہوتا تھا, اور اب حفاظوں کی بہار. کراچی شہر میں جو تراویح کی اس وقت ورائٹی ہے, ہالوں میں تراویح, بازاروں میں تراویح, 5 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح, 15 روزہ تراویح, ترجمے کی تراویح, تفسیر کی تراویح. یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک تراویح 5 لوگ پڑھا رہے ہیں, 4 تراویح ایک صاحب, 4 دوسرے, 4 تیسرے. اتنے حفاظ کیوں آ گئے؟ کون اس کو حفاظ کی فیکٹری کس نے لگا دی ہے؟ حکومت نے یا سیاسی پارٹیوں نے؟ کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے یہ ذکر اور قرآن اور ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس میں اور چیزیں بھی ہیں, لیکن قرآن سر فہرست ہے. یہ قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ کون حفاظت کر رہا ہے؟
کس نے قرآن کو اس قدر پھیلا دیا ہے. اور پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کی سماعت، یہ جو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مغرب میں تو نہیں آتے تھے لوگ، تراویح پڑھنے آ گئے ہیں قرآن سننے کے لیے. یہ قرآن کی سماعت کا شوق، یہ اشتیاق، یہ طلب، یہ کس نے پیدا کر دی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو محسوس کرا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو ہمارے گئے گزرے بگڑے ہوئے اہل ایمان، قرآن تو ہمارے دلوں میں ہے، اس کی طرف سمجھ میں آئے نہ آئے. لیکن آج کل لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح قرآن ایک مرتبہ سن لوں، 5 روز میں سن لوں، 6 روز میں سن لوں، 15 روز میں سن لوں. ہزارہ لوگ، یہ جو 5 روزہ اور 6 روزہ تراویح ہوتی ہیں، ہزارہ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. خیال یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ قرآن سن لیا جائے. کس نے ایک طلب پیدا کر دی ہے؟ کیوں اس کی خواہش ہے؟ کیوں اس کی گویا طلب ہے؟ واقعہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ہم سب کے اندر سننے کی ایک تمنا، آرزو پیدا کر دی ہے. اور یہ سننے کی تمنا اور آرزو ہی ہے جس کے نتیجے میں سنانے والوں کو بھی شوق ہوتا ہے. اور اسی طرح حفظ کا پورا نظام، ماحول اور فضا بنی ہوئی ہے. اور 1 کروڑ حفاظ تو صرف پاکستان کے اندر ہیں تقریباً. تو اس پہلو سے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، زندہ معجزہ جو ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. اور پھر یہ قرآن ہم تراویح میں کسی مسجد میں یہ نہیں دیکھا ہم نے کہ تراویح کا اعلان ہوا، ساتھ میں یہ بھی نوٹس لگ گیا ہو کہ اس دفعہ قرآن کے سننے کے لیے ہم نے بستر لگائے ہوئے ہیں، لیٹ کے قرآن سنا جائے گا. یا یہ کہ صوفے لگا دیے گئے ہیں، استراحت کرتے ہوئے قرآن کی سماعت ہوگی. کھڑے ہو کر قرآن، خانہ کعبہ میں لاکھوں انسان ہوتے ہیں، پڑھنے والا بھی کھڑا ہوتا ہے، سننے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر قرآن. اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو نمازیں 5 ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ سری نماز ہو، خواہ وہ جہری نماز ہو، خواہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں یا سورہ فاتحہ کو جوڑ کر کوئی ایک سورت پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کے وقت ہم کھڑے ہوں گے. بلکہ جو شبینے ہوتے ہیں جس میں 5 تراویح پارے 2 رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کھڑے ہو کر بیٹھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کھڑے ہو کر. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا گیا تو پہلی یہ دوسری ہدایت یہ تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن اب آ گیا ہے اور آپ استراحت فرما رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں اور رات کو تلاوت کریں. آدھی رات، پاؤ رات، پون رات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے. یہ تو ایک تو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت میں جو مزہ، جو حلاوت ہے، وہ اگر نہ ہوتا تو تراویحوں میں خالی ہوتی. اور پھر یہ اس کے اندر یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے، یہ کتاب جو کھڑے ہو کر سماعت کرتے ہو، سنتے ہو، اس کے اندر پیغام ایسا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کو بڑا بنا دو. یہ رب کو بڑا بنانے کا پیغام اس کے اندر پوشیدہ ہے. وہ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر اٹھے یہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ کی بڑائی قائم ہو جائے تو دنیا کے سارے غم غلط ہو جائیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ الگ سے آدھا پون گھنٹے کی ضرورت ہے. تو اس پہلو سے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محروم نہیں رکھا ہوا ہے. تو اس پہلو سے وہ رمضان کا ماہ مبارک ایک مرتبہ پھر سے ہم نے پا لیا ہے. اور جو وقت گزر رہا ہے اچھا دور آتا جا رہا ہے. میرے بچپن میں تراویحوں کی یہ ورائٹی نہیں ہوتی تھی جو آج ہے. یہ جو خیر کی چیزیں بڑھ گئی ہیں، افطاری، چوراہوں پر افطاری ہو رہی ہے، میرے بچپن میں تو یہ نہیں تھی. تو یہ تو ہم خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی سماعت بڑھ رہی ہے، روزے بڑھ رہے ہیں، نمازیں بڑھ رہی ہیں، حج بڑھ رہا ہے، عمرہ بڑھ رہا ہے، خواتین میں پردہ بڑھ رہا ہے، سارے شاعر اسلام بڑھ رہے ہیں. یہ جو پچھلے 2 سال میں
दर्जन भर के करीब मगरबी ममालिक ने हिजाब पे पाबंदी लगाई है। क्यों भाई? तहजीब तुम्हारी है, मीडिया तुम्हारा है, प्रोपेगेंडा तुम्हारा है, निजाम तुम्हारा है, पाबंदी क्यों? और आजादी के नारे लगाते हो, कपड़े कोई उतार दे कहते हैं ये आजादी है, और सर पे चादर ले ले और हिजाब ले ले कहते हैं ये पाबंदी है। अजीब डबल स्टैंडर्ड। लेकिन क्यों पाबंदी लगाते हैं? कहते हैं हम इसको रोक नहीं पा रहे, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। सारे शायर इस्लाम बढ़ रहे हैं, बढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि बिल आखिर वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा दौर है, दौर नबुव्वत, कुछ अरसे रहेगा, खत्म हो जाएगा। ज़ाहिर खत्म हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा होगी, नबुव्वत के तरीके की खिलाफत, वो भी कुछ अरसे रहेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बादशाहतें होंगी, वो भी रहेंगी और वो भी खत्म हो जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जबर होगा, सख्ती का दौर, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। तुर्की में 50 साल पहले मसाजिद को ताले थे, अजानों पे पाबंदी थी, कोई खातून सर पे चादर नहीं ले सकती थी, ऐसी पाबंदियां। लेकिन आज सरबराहे तुर्की की बीवी भी सर पे चादर लिए हुए स्कार्फ लेती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबर का दौर भी टूटेगा। तुर्की में टूटा है, अफगानिस्तान में टूटा है, और बाकी दुनिया में इस जबर के दौर को तोड़ने की जिद्दोजहद हो रही है, और बिलाखिर ये टूटेगा। फिर क्या होगा? फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर से रूए जमीन पर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी। ये उसका सामान हो रहा है कि सारे शायर इस्लाम बढ़ रहे हैं, कुरान बढ़ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा बढ़ रहा है, और उम्मत मुस्लिमा के पास जो सबसे बड़ा सरमाया है इंसान, 60 से 65% नौजवान है जो उम्मत मुस्लिमा के पास है। ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास, ना रूस के पास, ना यूरोप, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के पास है 60 से 65% नौजवान। ये किसका काम है? ये उसी का काम है जिसने कुरान की हिफाजत की है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को मुसलसल बढ़ा रहा है। रफाना लका जिक्र, उसी की स्कीम ये है। नौजवान, मैन पावर, ये सबसे बढ़कर इस वक्त अहले ईमान मुसलमानों के पास है, और ये गोया इसका तरफ हालात बढ़ रहे हैं कि बिल आखिर वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आसमां होगा सहर के नूर से आई न पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। शब गुरेदा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। गोया पूरा माशरा और माहौल वो फजा बनाएगा जिसमें सुकून, जिसमें चैन, जिसमें इत्मीनान, जिसमें औरतें महफूज, जिसमें खवातीन महफूज, जिसमें लूट मार का बाजार खत्म, और एक दूसरी दुनिया गोया जन्नत नजीर बन जाएगी। ये होगा उसी वक्त जब ये कुरान जो हम तिलावत भी कर रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं, कुरान का निज़ाम जब गालिब और नाफिज होगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसी माह मुबारक को हमें इस तरह गुजारने की तौफीक दे, ये जो बकिया कुछ रोजे रह गए हैं, कि यही माह मुबारक हमारी जन्नत, खुले हुए जन्नत के दरवाजों में दाखिले का जरिया बन जाए, और यही माह मुबारक उम्मत के उरूज के दरवाजे खोलने का जरिया बन जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।